الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کئی انکئی کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے کہیں بھی مارا جا سکتا ہے، کوئی بھی مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، اور کیا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ مجھے سیکورٹی فراہم کریں گے؟ میں ایک عام آدمی ہوں، تلاش روزگار میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، تو میری جان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ سڑک پر مجھے خطرہ رہتا ہے کہ کوئی تیز رفتار گاڑی آ کر یا ٹرک مجھے کچل نہ ڈالے۔ موٹر سائیکل پر آنے والا کوئی ڈاکو بھی ہو سکتا ہے اور مجھ سے میرا پرس چھین لے۔ اگر میں مزاحمت کروں تو وہ مجھے گولی مار دے گا۔ وزیر اعظم مجھے سیکورٹی فراہم کریں گے؟ میری جان کو خطرہ ہے، میں طالب علم ہوں، پڑھنے آیا ہوں، لیکن یہ سپاہی مجھے مشکوک نظر سے تکتے ہیں، یہ مجھے کسی وقت بھی غائب کر سکتے ہیں۔ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے اپنے ہی محافظ سے خوف آتا ہے۔ کیا وزیر اعظم مجھے سیکورٹی فراہم کریں گے؟ میرے علاقے میں آپریشن چل رہا ہے، میں دہشت گردوں اور محافظوں دونوں کی نظر میں مشکوک ہوں۔ میری جان کو دونوں سے ہی خطرہ ہے۔ کیا وزیر اعظم مجھے تحفظ فراہم کریں گے؟ مجھے بہت خطرہ ہے، میں ایک مزدور ہوں، بلند و بالا عمارت پر بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے کام کرتا ہوں۔ کل ہی میرا ایک ساتھی عمارت سے نیچے گرا تھا، اس کا بھیجا سڑک پر بکھر گیا تھا۔ کیا وزیر اعظم مجھے سیکورٹی فراہم کریں گے؟ میں ایک بیوہ ہوں، میرا شوہر فیکٹری میں جلا کر مار دیا گیا، وہی فیکٹری جس میں 300 کے قریب لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا۔ میرے شوہر کے قاتل بری ہو گئے ہیں، اب میری جان کو خطرہ ہے۔ کیا وزیر اعظم مجھے سیکورٹی فراہم کریں گے؟ میں ایک استاد ہوں، چینی زبان کا استاد۔ جب سے میرے ساتھی مارے گئے ہیں مجھے بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ میں پاکستان سے چلا گیا ہوں کیونکہ وزیر اعظم مجھے سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ میں عوام ہوں، میری حفاظت کا کوئی انتظام نہیں۔ مجھے ڈاکوؤں سے خطرہ ہے، چوروں سے خطرہ ہے، قاتلوں سے خطرہ ہے، اور مجھے اپنے ہی محافظوں سے خطرہ ہے کہ وہ میری کسی بھی وقت جان لے سکتے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے۔ میں آرمی پبلک اسکول کا طالب علم ہوں، مجھے اپنے ساتھی یاد آتے ہیں جن کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہ مارے گئے۔ میں سڑک پر چلتا ہوں تو غیر محفوظ ہوں، میں بازار میں غیر محفوظ ہوں، کیونکہ آدھی سے زیادہ پولیس وزیروں اور سیاسی لیڈروں کی حفاظت پر مامور ہے، لیکن میری حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ میری جان کو خطرہ ہے۔ ہر تھانے کی دیوار دہشت گردوں کے خوف سے اونچی کر دی گئی ہے۔ محافظوں کو خود خطرہ ہے، کیا وزیر اعظم ان کو بھی سیکورٹی فراہم کریں گے؟ عمران خان نے کہا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ لیکن وہ تو عوام کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایسی بات کیسے کہہ دی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ کیا پنکی پیرنی نے ان کے گرد جادوئی حصار نہیں باندھا؟ کیا دائیں ہاتھ کی آخری انگلی کی انگوٹھی ان کی حفاظت نہیں کر رہی؟ اب بھی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے اس آواز سے بھی خطرہ ہے، مجھے ہر وقت دائیں سے بھی خطرہ ہے، بائیں سے بھی خطرہ ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میری جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، شدید، اور انہوں نے اس پر ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے کہ انہیں کن کن سے خطرہ ہے۔ شیخ رشید نے کہا میری جان کو خطرہ ہے، مجھے سیکیورٹی دی جائے۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی دی جائے۔ جناب وزیر اعظم، ان حضرات کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی جائے،
ان کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا جائے. اگر کسی دہشت گرد نے ان پر حملہ کر دیا تو الزام آپ پر آئے گا، کیونکہ یہ لوگ گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ جتنی نقل و حرکت کریں گے تو ان کی حفاظت کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے 5 لاکھ کی نفری بھی ناکافی ہوگی، کیونکہ باہر گھومتے رہنے میں کہیں سے بھی کوئی خطرہ آ سکتا ہے. ہم عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی حفاظت گاجر مولی ہیں، جو چاہے کاٹ کے چلا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہیں بم کے دھماکے میں اڑ جائیں، کہیں کسی اور دہشت گردی کا شکار ہو جائیں، کہیں آگ لگ جائے تو جل کر مر جائیں، کچھ ہم ٹریفک کا حادثہ ہو تو کچل کے مر جائیں، ٹرین ہو تو اس میں دب جائیں، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں. خطرہ تو انہی لوگوں کو ہے جن کو ہمارے لیڈر ہونے کا دعویٰ ہے. لوگ ان سے ملنے کے لیے روتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ ان کی قمیضوں پر دستخط کرتے ہیں اور پھر ٹی وی چینلوں کو ہدایت کرتے ہیں ان کا انٹرویو کرو. اور جیسے ٹی وی چینل ان کے زرخرید ہوں، شاید ہوں. یوں ہی ایسے تو گن نہیں گاتے لوگ، مفت میں کون کسی کی حمایت کرتا ہے، اور یوں ہی ان کے گن نہیں گائے جا رہے. فارن فنڈنگ کہیں تو خرچ ہو رہی ہوگی، اور پھر اپنی جان کو خطرہ ہے کا بھی راگ الاپا جا رہا ہے. جناب وزیر اعظم، ہماری جان کو عمران خان سے خطرہ ہے، کیونکہ یہ سونامی لائے تھے پہلے، مہنگائی کا سونامی، بد تہذیبی کا سونامی، جس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. اگر یہ دوبارہ آیا تو پھر یہ ہمارا رزق چھین لے گا، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے. یہ جس تیزی سے جلسے کر رہا ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اتنے شہروں میں جلسے کر لیے اس تیزی کے ساتھ، روزانہ جلسے، اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ پاکستان کے اندر سے یا باہر سے؟ کسی بھی سیاسی جماعت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی مالی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزانہ اتنے جلسے کرے. ملک کی معیشت بیٹھ گئی ہے، پارٹی کی معیشت بڑے عروج پر ہے، جلسے پہ جلسے اور ہر روز جلسے. ایک محتاط اندازے کے مطابق پی ٹی آئی کے جلسوں کے اخراجات 2 یا 2.5 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، میں محتاط اندازہ بتا رہا ہوں، لیکن 2-2.5 ارب کے نہیں، اس سے بھی زیادہ کے ہوں گے. کوئی بتلائے کہ یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت تحریک انصاف کی طرح اس تسلسل سے جلسے نہیں کر رہی ہے. قومی خزانہ خالی ہے، ملک کی جان کو خطرہ ہے، اور تحریک انصاف جلسے پہ جلسے کر رہی ہے. جناب، میں پاکستان ہوں، میرا خون چوس لیا گیا ہے، میری دولت لٹا دی گئی ہے، میری جان کو خطرہ ہے. وزیر اعظم، میری سیکیورٹی کا اہتمام کریں، اس کا انتظام کریں. میں پاکستان ہوں، میری جان کو خطرہ ہے.